السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، عورتوں کو تو بہت سارا ثواب مل گیا، اب آپ مردوں کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے، جب کوئی مرد اپنی بیوی کا ہاتھ محبت سے پیار سے پکڑتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب کوئی مرد پیار سے محبت سے اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال دیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور جب وہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو دنیا اور مافیا سے افضل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پہ جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں پر جتنا پانی پڑتا ہے یا ان بالوں سے پانی گزرتا ہے تو ہر ایک بال کے بدلے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اس شخص کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے اور ایک درجہ بلند پاتا ہے۔ وہ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر فخر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے بندے کو اتنی ٹھنڈی رات میں بھی غسل جنابت کے لیے اٹھا ہے، اور وہ اس بات پر یقین بھی رکھتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں۔ اے فرشتوں، تم بھی اس بات کے گواہ رہنا، میں نے اس کو بخش دیا۔ مگر اب سوال آتا ہے، کیا جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یا پھر جمعے کے دن ہم بستری کرنے سے کوئی خاص اس کی فضیلت ہے کیا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں لوگ اکثر پوچھتے ہیں، بہت زیادہ اس سوال کو پوچھا جاتا ہے کہ جمعے کا دن ہے تو آج ہم بستری کریں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدے ملیں گے، اس کی کیا فضیلتیں ہیں اور اس سے ہمیں کیا بینیفٹ ملیں گے، تو اس کے بارے میں دھیان سے سنیے گا۔ اس کے بارے میں اولیاء اکرام کا کہنا ہے، اور یہ سوال حدیث پاک میں کیا بیان کرتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساری باتیں بتانے والے ہیں، اس لیے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہے، اور جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے لیے تو سب سے زیادہ یہ ویڈیو خاص ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور تمام دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو اس سوال کا جواب مل جائے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، اور اس عورت نے ایک سوال کیا، اس سوال کو سن کر وہاں پر جتنے لوگ تھے ان سب لوگوں نے اپنا منہ پھیر لیا، یعنی کہ ان سب لوگوں کو اس سوال کو سن کر شرم آ گئی۔ دراصل وہ سوال یہ تھا، اس عورت نے آ کر اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے یہ بتائیے کیا عورت کو بھی حیض ہوتا ہے؟ جب اس عورت نے بھری محفل میں ایسا سوال پوچھا تو وہاں پر جتنے لوگ تھے سب شرم کے مارے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، کیونکہ ایسے سوال اس وقت میں پوچھنا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس دور کے اندر اس طرح کا سوال کوئی ایک دوسرے سے بھی نہیں پوچھتا تھا، اس سوال کو شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، جی ہاں، عورت کو بھی حیض ہوتا ہے۔ دوستو، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے اسلام کے اندر اس طرح کے سوال پوچھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، جن کا تعلق جسمانی طرح سے کسی بھی تعلق سے ہو سکتا ہے، جن کا تعلق کسی بھی طریقے سے انسانی کیفیت کے ساتھ ہو، ایسا سوال پوچھنے میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور انسان کو کبھی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شرم کے چکر میں انسان ایسی بہت ساری نعمتوں سے محروم رہ جاتا ہے جن کا ثواب ملنا ہوتا ہے۔ دوستو، لوگوں میں یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، کہ جمعے کے دن بیوی سے ہم بستری کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا کوئی بھی ثواب نہیں ہے، تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتے ہیں۔ اس سوال میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ روایت یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اگر تم میں سے کوئی پریشان حال ہے یا کوئی پریشان ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمعے کے دن ہم بستری ضرور کرے، کیونکہ اس کا ایک اجر غسل کرنے کا بھی ہے اور دوسرا بیوی کے غسل کرنے کا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس حدیث کے مطابق جو شخص جمعے کے دن ہم بستری کرنے کے بعد غسل کرتا ہے اور پھر پہلی فرصت میں مسجد میں چلا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اس شخص نے
اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی اور اس نے ایک اونٹنی کی قربانی کر دی۔ اگر اسی طریقے سے کوئی دوسری فرصت میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس نے ایک بیل کی قربانی کر دی، اور اگر کوئی تیسری فرصت میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس نے ایک بکرے کی قربانی کر دی، اور اگر کوئی چوتھی فرصت میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اس نے مرغی کی قربانی کر دی، اور اگر کوئی شخص پانچویں فرصت میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اس نے ایک انڈے کی خدا کی خوشنودی حاصل کر لی۔ پھر جب امام صاحب مسجد میں خطبہ پڑھنے کے لیے باہر نکل آتے ہیں تو فرشتے خطبے میں شریک ہو کر خطبے کو سننے لگتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے مطابق یہ کہا جاتا ہے اس میں غسل جنابت کا ذکر ہے، اور غسل جنابت ہم بستری کے بعد کیا جاتا ہے، لہذا اس حدیث میں جمعے کے دن بی بی سے ہم بستری کرنے کا ذکر ہے۔ اس لیے جو شخص ہم بستری کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس شخص کو ضرور کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا ہے تو اللہ پاک ایسی شخص پر کبھی بھی اس طریقے کا بوجھ نہیں ڈالتا ہے جس کو وہ اٹھانے کے قابل نہ ہو۔ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کرنے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے یعنی کہ ہمارے سماج میں اس طریقے کا سوال پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس سوال کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ اکثر لوگ اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کیا وہ رمضان کے مہینے میں اپنی بی بی سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کرنا ناجائز ہے، اور رمضان کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کرنے پر بہت بڑا گناہ ملتا ہے۔ لیکن آج ہم آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتا دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کرنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اپنی بی بی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں، صرف روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا منع فرمایا ہے۔ رمضان کے مہینے میں صرف روزے کی حالت میں آپ ہم بستری نہ کریں، آپ شام کے وقت یعنی کہ جب روزہ افطار لیں، روزہ افطارنے کے بعد اس وقت میں آپ بی بی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے فجر کے بعد جب اذان ہو گئی، نماز پڑھ لی، روزہ ہے، تو اس وقت میں آپ دن میں کسی بھی وقت بی بی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے۔ لیکن ہاں جب آپ روزہ افطار لیں، شام کا وقت جب ہو جائے گا، روزہ افطارنے کے بعد پوری رات پڑی یعنی کہ سحری کے ٹائم تک آپ کسی بھی وقت ہم بستری بی بی سے کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد غسل کر کر آپ پاک صاف ہو جائیں اور نماز پڑھیں، یعنی کہ اس سے کوئی بھی گناہ آپ کو نہیں ملے گا، اور رمضان کے مہینے میں بی بی سے ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی یہ حرام کام ہے۔ شوہر کو ہم بستری کرنے کے لیے منع کرنے والی عورتوں کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی عورت کو اس کا شوہر ہم بستری کے لیے بلاتا ہے اور وہ عورت منع کر دے اور اس کا شوہر ناراض ہو کر غصے میں سو جائے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں اور جنت کی حوریں ایسی عورت کو بد دعائیں دیتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع کرتی ہے تو ایسی عورت سخت گناہگار ہوتی ہے۔ قیامت کے دن ایسی عورتوں کو سخت سزا ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور اس کی بیوی بنا کسی وجہ کے اسے منع کر دے جس سے کہ اس کا شوہر ناراض ہو کر سو جائے، ایسے ہی ناراضگی میں اس کا شوہر پوری رات کاٹ دے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو دوستو اس حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے جس کو کھلے لفظوں میں بتانا صحیح نہیں ہوگا، صرف عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اس لیے عورتیں اس بات کے بارے میں اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی، بغیر کسی وجہ کے وہ عورتیں اپنے شوہر کو ہم بستری کے لیے منع نہ کریں، اور جو عورت اپنے شوہر کا کہنا نہیں مانتی ہے تو وہ اس حدیث شریف کو سن کر نصیحت حاصل کر لے۔ آج کی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اس ویڈیو کو تمام لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا، اور لائیو اردو دعا چینل پر آپ پہلی بار آئیں تو لائیو اردو دعا چینل کو ابھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔